چھوٹے بچے اور منظم گھر، یہ بہت ہی مختلف چیزیں ہیں دونوں، لیکن ایسی کون سی عادتیں ہیں، کون سی اچھی عادتیں ہیں جو آپ اپناتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ گل سے گلزار بن جاتی ہے، یعنی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے، اور گھر بھی آپ کا صاف ستھرا رہتا ہے، آرگنائز مینٹین رہتا ہے، بچے بھی صاف ستھرے، اور جو ہے نا بچے بغیر کسی چڑچڑے پن کے بہت اچھی تربیت پاتے ہیں۔ کون سی ایسی ٹپس ہیں جو آپ اپنائیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے گھر کے کام کرنے بھی آسان ہو جائیں گے، اور زندگی تو خود آپ کی آسان ہو ہی جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، عموماً میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو میں اللہ کی طرف لاؤں، درود پاک اور استغفار کے ذریعے آپ کی زندگی میں جتنی خوشیاں، جتنا سکون ہو سکے وہ میں بکھیروں، پر ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے آج ایک زبردستی روٹین ولاگ لے کے آپ لوگ کے لیے حاضر ہو چکی ہوں، کیونکہ بچوں کے ماشاءاللہ سے اسکول اب اوپن ہو چکے ہیں، اور جو ہے نا ماشاء اللہ سے ہماری ترتیب بھی بدلے گی کہ ہم نے اب بچوں کی چھٹیوں میں تھوڑا انجوائے کر لیا، رمضان کے بعد عید سے لے کے اب تک تھوڑا ریلیکس طریقے سے اٹھے، کیونکہ ظاہر ہے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر کام جو ہے نا اپنے وقت پہ کبھی بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو وہ ایک الگ ترتیب ہوتی ہے۔ تو جس حساب سے آپ کے بچے ہیں، 1 2 3 4 جتنے بچے بھی ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ کے بچے گھر میں ہوں گے نا آپ کا کوئی کام وقت پہ نہیں ہوگا، تو پلیز میری جو بہنیں ہیں وہ اس چیز کو لے کے نا بہت اسٹریس میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہر ٹائم گھر کو مینٹین اور آرگنائز اور صاف ستھرا رکھنا چاہتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بچوں والا گھر ہو اور ہر وقت منظم ہو۔ ہاں، صفائی کا ایک الگ وقت ہے، منظم کا ایک الگ وقت ہے، یعنی ترتیب یافتہ جو گھر ہوتا ہے ہمارا، ہر چیز ترتیب سے آرگنائز صاف ستھری پڑی، اس کا ایک الگ وقت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ زندگی کو اس طریقے سے سمجھ جائیں گی نا تو آپ کے لیے روٹین بنانا بہت ہی سمپل اور ایزی ہو جائے گا۔ بالکل آپ کو پتہ ہوگا کہ آج میرے بچے گھر میں ہیں، میری ترتیب نہیں بن سکتی، تو کیوں نہ بچوں کے حساب سے میں اپنی گھر کی صفائی کا شیڈیول بناؤں، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو پہلے تو آپ کو میں یہ کہوں گی کہ بالکل آپ نا ایزی ہو جائیں، بالکل ایزی ہو جائے، بالکل ٹینشن نہ لیں۔ دیکھیں نہ گھر کہیں بھاگے جا رہے ہیں، نہ صفائیاں کہیں بھاگے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کی چھٹیاں ہیں، انہیں اپنے گھر میں، بچے آج کل کہاں ہی جاتے ہیں، ان کی کیا ہی ایکٹیویٹیز ہیں، یا موبائل ہے یا ٹی وی ہے، یا آپس میں لڑ لیتے ہیں، کھیل لیتے ہیں، گھر میں تھوڑا شور ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم مائیں اس چیز کو بہت زیادہ برا مان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف نہیں رہ رہا، کوئی دوسرا بندہ آ جائے گا تو کیا کہے گا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک صفائی پسند اور منظم عورت ہیں نا تو آپ کو دوسرے بندے کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں، اب بچوں کے اسکول کھل گئے تو آج میں صبح اٹھی 7 بجے، اپنے بچوں کو تیار کیا، انہیں اسکول بھیجا، ٹھیک ہے، ناشتہ وغیرہ کرا کے، اس کے بعد ڈائریکٹلی میں کچن میں آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ ترتیب ختم ہو گئی، جو بچوں کی چھٹیاں تھیں اب وہ چیپٹر کچھ دنوں کے لیے کلوز ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اب صبح اٹھنا ہے اور اپنی زندگی کو ترتیب میں لانا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے ہم اٹھتے تھے آرام سے، ایزیلی ناشتہ کیا، ادھر ادھر بیٹھے، بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائی، پھر آہستہ آہستہ کچھ کام میری بیٹی کر لیتی تھی، کچھ کام میں کر لیتی تھی، تو اس طریقے سے ہمارا کام آدھے پونے گھنٹے میں ہو جاتا تھا۔ لیکن میں گھر کی ڈیپ کلیننگ جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہی تھی، تو اب آپ لوگ دیکھیں گے میرے ولاگز میں کہ میں صبح اٹھوں گی، ڈیپ کلیننگز کروں گی، تو جو میری بہنیں جن کے بچے اسکول جانے شروع ہو گئے ہیں تو اب ان کے لیے یہ کچھ عادتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ انہیں پک کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر آرگنائز اور مینٹین ہی رہے گا۔ سب سے پہلی عادت جو ہوگی نا وہ آپ کی صبح اٹھنا ہے، صبح کا اٹھنا، اور پھر اپنی فجر ادا کرنا، اس کے بعد تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد بچوں کو اسکول سی آف کر لیا، ناشتہ دے دیا۔ اب سب سے پہلے کچن کو دیکھ لیں، کیونکہ کچن ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ اگر ہم کچن کو پہلے نہ دیکھیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ پورا گھر سنبھالیں اور لاسٹ میں کچن کو دیکھیں تو کچن کی سلیبس پر تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ناشتے کا کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے میس، تو وہ زمین پہ گرتا ہے اور پھر سے ہمارا گھر جو ہے نا وہ گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جو ٹپ ہے نا صبح اٹھنے کی، اس میں آپ نے یہ بھی شامل کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کے جاتے ہی پہلے کچن کو آرگنائز کر لیا، فریج کو دیکھ لیا، صاف کر لیا، سارے برتن فریج سے ایکسٹرا جو اکثر ہم رکھ لیتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے، وہ نکال کے کچن فریج کو آرگنائز کر لیا، کچن کی ڈسٹنگ کر لی پلس فریج کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ آ گئی اپنے
برتن وغیرہ دھو لیے، اپنے سنک کی صفائی کا بہت اہتمام کریں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہی برتن والی کپڑا جو ہوتا ہے سرف والا مار لیتے ہیں اور جو ہے نا ہو گیا، ایسا نہیں کرنا۔ کالا تیل منگوا کے رکھیں، 2-3 قطرے آپ ڈالیں اور اچھے سے جو ہے نا اپنے چولہے کو، اپنے سینک کو کس لیں۔ اور بس اسی طریقے سے دیکھتے دیکھتے جو ہے نا میں نے اپنے سارے گھر کی صفائی کر لی تھی، اور جیسے ہی میں کچن میں گئی نا اس سے پہلے میں نے پانی مشین میں ڈالا اور سرف ڈال کے اپنے کپڑوں کو گھما لیا۔ اب میں نے یہ عادت بنا لی ہے جو مجھے بہت ایزی لگ رہی ہے کہ میں روز کے کپڑے روز دھو لیتی ہوں۔ بیچ میں کیا تھا کہ سردیاں تھیں، رمضان تھا، تو روزانہ کپڑے دھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا، تو میں کیا کرتی تھی کہ میں ایک ہفتے میں یا 5 دن میں ایک دفعہ کپڑے لگا کے مشین لگا کے دھو کے ڈال دیتی تھی۔ لیکن اس سے جو ہے نا کپڑوں کو پریس کرنا، پھر وہ کپڑے زیادہ زیادہ پریس کرنے، 1-1.5 گھنٹہ کھڑے ہو جانا جو بہت تکلیف کا باعث بن جاتا تھا۔ تو اب یہ عادت اپنا لی ہے نا کہ اب جو ہے نا میں اپنے روز کے کپڑے روز ڈالتی ہوں دن میں، اور جب شام کو سوکھ جاتے ہیں، کیونکہ بارشوں کا موسم بھی ہے تو اب کپڑے جمع کرنا رسک ہے۔ آپ لوگ خود موسم جو ہے نا وہ حالات، موسم کے حالات ملک میں دیکھ رہے ہیں، تو بس روز کے روز کپڑے ڈالتی ہوں، ہٹاتی ہوں، اور شام میں جب عصر سے مغرب کے وقت مجھے خالی وقت ملتا ہے تو میں بیٹھ کے انہیں پریس کر کے جگہ جگہ پہ رکھ لیتی ہوں۔ اس طریقے سے گھر بھی ہر ٹائم صاف رہتا ہے، منظم رہتا ہے، کپڑے گھر اپنی الماریوں میں صاف ستھرے استری ہوئے رکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ عادت صبح کی اپنا لیں گی نا، یعنی صبح اٹھنا، سارا گھر کا کام صبح صبح کر لینا، پھر اس کے بعد اپنے مطلب اشراق ہے تو اشراق پڑھ لیں، چاشت کا وقت ہے تو چاشت پڑھ لیں۔ بہت ساری بہنیں اس چیزیں میں کنفیوز ہو رہی ہوتی، تو آپ کو میں ایک بار سے پھر بتا دیتی ہوں کہ صبح فجر سے لے کے اور ظہر کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں آدھا وقت جو ہوتا ہے نا وہ اشراق کا ہوتا ہے، یعنی پہلا وقت، اور جو دوسرا وقت ہوتا ہے نا وہ عشاء کا ہوتا ہے۔ جیسے صبح اگر 6 بجے سمجھ لیں فجر قضا ہو رہی ہے، 6 سے لے کے 12 تک جو یہ جو گھنٹے ہیں نا ہمارے پاس، تو ان گھنٹوں میں 3 گھنٹے جو ہے نا شروع کے اشراق کے ہوں گے، اور دوسرے 3 گھنٹے جو ہے نا وہ چاشت کے ہوں گے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے ادا کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ چاشت کی نماز گویا ہماری ہڈیوں کا جوڑوں کا صدقہ ہے، حدیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے۔ تو کوشش کریں ضرور اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ان نمازوں کے بعد، یعنی چاشت اور اشراق کی نماز کے بعد آپ یہ کوشش کریں، یا فجر کے بعد یہ آپ ترتیب بنائیں کہ آپ تسبیح فاطمیہ کو اپنی زندگی میں لائیں۔ کیونکہ میری پیاری بہنوں، اکثر سے تو ہم کام کر کر کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ دوپہر بھی ہماری بستر پہ گزر جاتی ہے، شام میں بھی گزر جاتی ہے، اور رات تک ہم نڈھال اور بیزار ہو جاتے ہیں گھر کے کاموں سے۔ یعنی بس صبح کا کام ہو گیا، اس کے بعد دل ہی نہیں کرتا کھانا بنانے کو، روٹیاں بنانے کو، یا آٹا گوندنے کو، کچھ بھی۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا پہلے تو تسبیح فاطمیہ کا اہتمام کریں، جس میں کہ آپ کو 33 دفعہ الحمدللہ، سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بتائی تھی، وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی مجھے مطلب خادم تسبیح بتا لیں جو، یا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مطلب میں تھک جاتی ہوں، مجھے خادم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح فاطمیہ بتائی، اور جب انہوں نے کرنی شروع کی تو وہ کہتی تھی جیسے مطلب ایسا کہتے ہیں کہ کوئی خادم ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہا ہو، مطلب نہ آپ تھکیں گی اور آپ کا کام اتنا جلدی ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے گھر کا کام کر رہی ہوتی ہوں، مجھے بلیو نہیں کرتی میں کہ 1 گھنٹے میں سارے گھر کا کام بھی کر لیا بغیر تھکاوٹ کے، اور مزید کام کرنے کو دل کر رہا ہے۔ تو اگر یہ ٹپ اپنائیں گی تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اچھا، اگر آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو یہ بالکل ایزی پیزی سمپل سی ریسیپی آپ کو بتا دوں، کیونکہ پھر میری بہت پیاری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ پوری ویڈیو تو سمجھا دیتی ہیں لیکن یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے بنایا کیا۔ تو میری پیاری بہنوں، بچے ظاہر ہے، بچے جو ہے نا موسم بدل رہا ہے، ابھی ہم گرمی کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن بچے اسکول میں بالکل کیا کہتے ہیں فاسٹ فوڈ پسند کرتے ہیں، اور جو اسکول میں گند بلا مل رہا ہوتا ہے بچوں کو، بیکری کی گندی بلی چیزیں اور پاپڑ اور نمکو اور یہ سب چیزیں بچوں کو اوائڈ کروائیں، کوشش کریں تاکہ بچے جو ہے نا ہمارے بیمار نہ ہوں، بیمار ہونے سے بچ سکیں۔ تو اگر آپ پاستا بھی دے رہی ہیں نا اور گھر کا دے رہی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ اگر میں بچوں کو ایک دن، پھر دوسرے دن کچھ اور، تیسرے دن کچھ اور، لیکن زیادہ تر بچے اسکول پاستا ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، مختلف فلیورز کے ساتھ میں انہیں بنا کے دیتی ہوں، اور یہ بالکل سمپل اور ایزی ریسیپی ہے۔ اچھا، میں نے ویڈیو بالکل آگے نہیں بگائی تھی، آپ دیکھ رہے ہوں گے 1 منٹ میں یہ پاستا ریڈی ہو گیا ہے۔ ایسے میں کھانا بنانے کھڑی ہوئی تو میں نے وہاں پاستا کو بوائل کر لیا، آئل میں لہسن ڈال دیا 1 کیوب جو پیسا ہوا پڑا تھا، اس کے اندر پہ کیچپ ڈال دیا، سرکہ ڈال دیا، سویا ساس ڈال دیا، اور
اور جو ہے نا نوڈلس مسالہ ڈال دیا, چکن پاؤڈر پلس کالی مرچ اگر بچہ کے بچے پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال دیں. لیکن نوڈلس مسالہ کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ سارے جو پاستا ہوتے ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے میگی کھا رہے ہوں. اور کیونکہ ہم بچوں کو میگی الاؤڈ نہیں کرتی گھر میں تو اس لیے بچوں کو میں نوڈلس مسالہ ڈال کے نا اچھے سے چٹپٹے سے یہ اتنا اچھا چٹپٹا سا باربیکیو سوس ٹائپ کا سوس بن جائے گا. اور جب اب اس میں اپنے میکرونی ایڈ کر لیں گے کیونکہ اب سبزیاں نہیں ڈال رہی کیونکہ ظاہر ہے بچے صبح اسکول لے کے جائیں گے, اور پھر سبزیاں تو بچے آپ کو پتہ ہے کھا نہیں رہے ہوتے اتنے شوق سے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سبزی اگر ڈالو نا تو بچے واپس لے آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے نا یہ سبزی اس میں سے نکالنے کا جھنجال نہیں ہو رہا تھا, پھر ظاہر ہے وہ پاستا مجھے پھینکنا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا بس اس طریقے سے سمپل ایزی پیسی کھانا پکانے کھڑے ہوں, بچوں کے لنچ بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ صبح کا وقت بھی تھوڑا شارٹ ہوتا ہے, تھوڑا بھاگم دوڑی ہوتی ہے, گھر کے کاموں کا بوجھ بھی ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ سے بچے بھی آپس میں اتنے الجھ رہے ہوتے ہیں نا. صبح میں کوئی کہتا ہے میں ناشتہ نہیں کروں گا, کوئی کہتا ہے میں کپڑے نہیں پہنوں گا, کوئی کہتا ہے میں اسکول نہیں جاؤں گا. تو یہ ہے کہ اگر آپ رات سے ہی پریپریشنس کر کے رکھ لیں گی نا بچوں کے لنچ باکس کی, تو صبح آپ اٹھیں گی ایزی پیزی ہوگا, بس انہیں ناشتہ کرانا ہوگا آپ نے اور انہیں اسکول سی آف کر کے اپنے گھر کے کاموں میں لگ جانا ہوگا. لیکن اگر آپ صبح لنچ بنانے میں بیٹھ گئیں تو پھر یہ ہو جائے گا گھر کے کاموں میں تھوڑی آپ کی تھکاوٹ آ جائے گی, تھوڑا کام بڑھ جائے گا. اور ایک اور بات, اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی صبح میں آسان ہو تو کوشش کریں کہ اپنی ہیبٹس کو چینج کریں رات کی. ہاں میں نا پہلے کیا کرتی تھی, پہلے میں صبح خود پر اتنا برڈن ڈال دیتی تھی نا, یعنی گھر کا کام بھی, صفائیاں بھی, ڈیپ کلیننگز بھی, اور کچن کی الماریوں کو سنبھالنا وغیرہ, یہ سب کام میں صبح میں ہی کرتی تھی. گویا جیسے خود کو انسان ختم کر دے صبح میں, سارا دن جو ہے نا اپنے ڈھال ادھر ادھر پڑی رہتی تھی. اب میں نے ترتیب تھوڑی چینج کر لیں گی. میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تو ظاہر ہے 2 بچے پیچھے بھی تھے, پھر یہ بیٹی بھی تھی, تو اب میں نے ترتیب ایسی بنا لی تھی نا کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے کچن کو اچھے سے کلین کر لیتی ہوں, یعنی جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے نا کچن کی وہ میں رات میں ہی کر لیتی ہوں. اور جو ہے نا برتن دھو لیے, آٹا گوندھ کے رکھ لیا رات میں, کچن کی کلیننگ کر لی, گھر کو تھوڑا بہت آرگنائز کر کے سویا تاکہ صبح جو ہے نا گھر بہت زیادہ بکھرا بنا ہو. یہ نہ ہو کہ گھر بکھرا ہوا ہے اور ہم سو جائیں اور اس میں جب صبح اٹھیں گے تو پھر گھر سنبھالنے کا برڈن الگ, صفائی کا برڈن الگ, بچوں کو بھیجنے کا, مطلب بہت سارے کام, مختلف کام جو ہوتے ہیں وہ. اور پلس ایک اور چیز جو بہت مین ہوتی ہے, کپڑے استری کرنا. یہ عادت آپ بنا لیں کہ آپ نے جس دن کپڑے دھوئے اس کے دوسرے دن آپ ایک استری لگائیں. 1 گھنٹے کی استری بھی ہو سکتی ہے, وہ 1.5 گھنٹے کی استری بھی ہو سکتی ہے, یا آپ 2 دن میں آدھا گھنٹہ کر کے سارے کپڑے, یعنی 2-3 جوڑے ہی ہوں گے نا آپ کے شوہر کے, 2-3 آپ کے, 2-2 بچوں کے, اس طریقے سے آپ سارے کپڑے پریس کر کے اگر ہفتے میں ایک بار بھی رکھ لیتی ہیں تو یقین کریں آپ کی زندگی روزمرہ کی آسان ہو جائے گی. صبح میں گھر کا کام کاج, پھر صبح پھر شوہر کو استری ہوئے کپڑے دینا, اور پھر بچوں کو بھی اسکول کے کپڑے دینا, پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ رات کی یہ کچھ عادتیں اپنا لیں گی نا تو بھی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور یاد رکھیں, آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, دیکھیں صبح صفائی ہو گئی, ٹھیک ہے, اب آپ نے صفائی کو خود کے اوپر سوار نہیں کرنا. جیسے میری پہلے عادت تھی کہ میں گھر کا کام کر لیتی تھی نا, اور پھر میں کہتی تھی کہ اب سارا دن گھر چمکتا رہے, کیا آسمان زمین ایک ہو جائیں لیکن گھر چمکے. بچوں کو مارنا, ڈپٹا, غصہ کرنا, یہاں نہ بیٹھو وہاں نہ بیٹھو, یہ چیز گندی نہ کرو, وہ چیز گندی نہ کرو. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے یار کہ پھر تھوڑا ہمارا گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, اور بچے جو ہے نا وہ ہم سے کہتے ہیں نا کہ وہ ہو جاتے ہیں, بد زن ہو کے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور تلخیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے صبح میں ڈیپ کلیننگ کر لی, سارا گھر صاف کر لیا, اب جو ہے نا آپ نے خود کو بھی ریلیکس دینا ہے کہ ہاں میں نے اب کر لیا, اب انشاءاللہ کل صبح میں سارا کام کروں گی. اب آپ کو پرواہ نہیں کرنی گھر کی کہ بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہاں اپنے بچوں کو ایک اچھی صاف ستھری آرگنائزیشن والی تربیت دیں کہ بیٹا آپ چیزوں کو جگہ پہ رکھیں, صفائی سے کھائیں, جو چیز کھائیں نیچے کوئی کپڑا بچھا کے بیٹھیں پھر کھائیں. اس طریقے سے ان عادتوں سے کیا ہوگا کہ آپ کا گھر بھی صاف رہے گا اور آپ کے بچے بھی آپ سے بدزن نہیں ہوں گے. اور پھر جو گھر بکھر جاتا ہے تو کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا گھر کو سنبھال لیں, کچن کو ڈیپ کلین کر لیں, اور بس ایزی آٹا وغیرہ گوندھ کے رکھ لیں. صبح صرف آپ کو سمپل جھاڑو پوچھا کرنا ہوگا, اور پھر آپ صاف ستھری ہو کے اپنا قرآن نماز پڑھ سکتی ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. وہ پھر آپ کی مطلب وہ ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں پھر. تو اگر آپ یہ عادتیں اپنی صبح کی عادتیں لے کر آئیں گی, کچھ شام کی عادتیں لے کر آئیں گی زندگی میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جائے گی. خاص کر یہ ولاگ میں نے بنایا ہی اپنی پیاری بہن کے لیے جنہوں نے کہا کہ آپ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے بتا دیں گے کس طریقے سے روٹین کو پک کروں. تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ رات کی کچھ یہ عادتیں اور صبح کی عادتیں لے کر آئیں گی, پلس اپنے ذہن کو بدلیں گی, ہر ٹائم اپنے گھر کی صفائی کام کاج اپنے ذہن پہ سوار نہ رکھیں. اس کا بھی ایک
وقت رکھیں، بس ہو گیا ٹھیک ہے، اوکے، ایزی نارمل ہو کے اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پلوں کو انجوائے کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں، اور ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں سے زندگی آسان ہو جائے، تو بس آپ نے رات کی اگر عادتیں اپنا لی نا تو صبح تو آپ کی زندگی کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں صبح میں چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں کاموں میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بچہ بھی جو ہے نا چڑچڑا سا ہی بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے چڑچڑا اور ضدی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنا اچھا، کیوں لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی بات غور سے سنیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کو اپنا وقت دیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ آج ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، اور کل جب آپ کو ان کے وقت کی ضرورت ہوگی نا، اور اگر آپ نے انہیں وقت نہیں دیا ہوگا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وقت دینا کیا ہوتا ہے، وقت گزارنا کیا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ تو کوشش کریں کہ صفائیاں بھی کریں، کام بھی کریں، اپنی ایک ترتیب بنائیں، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو اہمیت دیتے ہوئے، اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرتے ہوئے۔ لیتی ہوں آپ سے زیادہ دیر تھا میرا آج کا ولاگ، تو اگر آپ کو ولاگ ذرا سا بھی پسند آیا ہو نا تو پلیز ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ جو میری بہنیں گھر کی صفائی کے معاملے میں تھوڑی پریشان رہتی ہیں کہ کس طریقے سے مینٹین کریں، تو میری پیاری بہنوں آپ اس طریقے سے مینٹین کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ترتیب خود ہی بدلنی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر بچے جو ہے نا اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں، لاسٹ میں پھر سے کہہ دوں، تو پھر آپ صبح اٹھنے کی ترتیب بنا لیں، اس سے بھی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی پیسفلی گزرے، آپ کی زندگی میں سکون ہو، تو آپ صرف استغفار اسٹارٹ کر کے دیکھیں، اور پھر آپ خود ایک دن کمنٹ میں آ کے کہیں گی کہ آپ ہی میں نے سکون کے لیے استغفار شروع کیا تھا، اور اس استغفار نے تو میری زندگی ہی بدل دی، میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ کیونکہ ہم ہوم میکرز کے لیے نا سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ دماغی سکون ہوتا ہے، جو ہر ٹائم سوچیں، فکریں، ٹینشنیں ہمیں جو اندر اندر سے پریشان کر رہی ہوتی ہے نا، اگر ہم کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں نا یار، تو یقین کریں ہماری زندگی کی ٹینشنیں خود ختم ہو جائے، ہماری زندگی پیسفلی ایک سکون کی طرف ہماری زندگی جانی شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ بنائیں، لوگوں کے لیے سوچنا، لوگوں کے لیے بولنا، لوگوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ آپ کی پریشانی ہونی چاہیے تو وہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی ہونی چاہیے۔ دیتی ہوں آپ سے، زیادہ رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔